الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، آج ہم سنیں گے ایک ایسا واقعہ جو قرآن میں سب سے زیادہ بار بیان ہوا ہے اور جس میں ہر دور کے مسلمانوں کے لیے سبق پوشیدہ ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب فرعون اپنی حکومت بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ قرآن سورہ القصص آیت نمبر 7۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب ڈر لگے تو دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ سوچئے، جس فرعون کو موسیٰ کی زندگی ختم کرنی تھی، وہی اس بچے کو اپنے محل میں خود پالتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جس موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر فرعون جو تھا، وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، وہی موسیٰ اسی فرعون کے محل میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کو بطور اپنے بچے کے محل میں خود پالتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اور یہ دعوت نرم انداز میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید نصیحت قبول کر لے۔ یہاں پر ہر داعی اور دعوت دینے والے کے لیے ایک سبق ہے کہ سختی نہیں بلکہ ہمیشہ نرمی سے بات ہی دلوں کو بدلتی ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھی تو سجدے میں گر گئے۔ سورہ الاعراف کی آیت 120 سے لے 121۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جادوگر جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے کہنے کے اوپر آئے، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ ذرا سوچئے، یہ لمحہ ایمان کی طاقت کو دکھاتا ہے کہ چند لمحوں میں دشمن بھی خود داعی بن گئے، توحید کی دعوت کے داعی بن گئے۔ آخر کار 10 محرم کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی۔
اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے فرعون کی غلامی سے نجات عطا کر دی۔ ڈوبتے وقت فرعون چیخا، سورہ یونس آیت نمبر 90۔ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 92 میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ الی آخر الآیہ، کہ ہم آج تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بنے۔ فرعون کی توبہ، آخری لمحات میں کی توبہ جو ہے وہ قبول نہ ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بدن کو بچا کر ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ظلم کتنا بھی بڑھ جائے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ فرعون جیسے ظالم طاغوت ڈوب جاتے ہیں لیکن ایمان والے بچ جاتے ہیں۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور وہ طاغوت ٹھہرا۔ اس جیسا مردود ظالم طاغوت بھی ڈوب گیا بالآخر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، لیکن اللہ کے اوپر، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لانے والے موسیٰ اور ان کے ساتھی بچ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشور کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی فرعون سے نجات حاصل کرنے کی بنا پر 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی، مسلمانوں کی شریعت کے اندر بھی یہ حکم باقی رہا، یہ تاکید باقی رہی۔ ہاں، 10 کے ساتھ 9 محرم کو بھی ملا کے روزے کو بھی ملا لینے کی تاکید آتی ہے، تاکہ یہودیوں سے جو ہے وہ ایک مماثلت کا جو شبہ ہے وہ زائل ہو سکے۔ بس آئیے اللہ پر بھروسہ کریں، نرمی سے دعوت دیں اور ایمان پر قائم رہیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔